نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم اجعلنا من التائبين والشاكرين والحامدين والذاكرين والأوابين اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمدللہ ثم الحمدللہ اسم ہم نے شروع کیا اور اسم کے حوالے سے اسم کی جو بیسک پراپرٹیز تھیں وہ ہم نے پڑھی، پھر مرکبات کی طرف ہم گئے اور مرکبات میں ہم نے دونوں مرکب یعنی مرکب تام جس کو جملہ کہتے ہیں اور مرکب ناقص ان دونوں کو ہم نے پڑھا۔ مرکب تام جملہ ایسا جملہ جو کہ اسم سے شروع ہوتا ہے اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں، جس کے دو اجزاء ہوتے ہیں مبتدا اور خبر۔ مرکب ناقص چار مرکب ناقص ہے۔ مرکب توصیفی ایسا مرکب توصیفی جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی صرف بیان کرتا ہے۔ مرکب توصیفی جملے کے اندر مبتدا کی حیثیت سے بھی آ سکتا ہے اور خبر کی حیثیت سے بھی آ سکتا ہے۔ مرکب توصیفی میں اصل اہمیت موصوف کی ہوتی ہے۔ دوسرا مرکب ناقص جو تھا وہ مرکب اشاری تھا۔ مرکب اشاری ایسا مرکب ناقص ہے جس میں اسماء اشارہ استعمال ہوتے ہیں، جس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اسے مشار الیہ کہتے ہیں۔ مرکب اشاری میں اصل اہمیت مشار الیہ کی ہے، اشارہ جو ہے وہ تابع ہوتا ہے مشار الیہ کے۔ مرکب اشاری جملے کے اندر مبتدا کی حیثیت سے آتا ہے۔ تیسرا مرکب ہم نے پڑھا تھا مرکب اضافی، ایسا مرکب جس میں ایک اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ نسبت دی جاتی ہے، جس اسم کو نسبت دی جاتی ہے اسے مضاف کہتے ہیں اور جس کی طرف دی جاتی ہے اسے مضاف الیہ کہتے ہیں۔ مضاف ایک ایسا اسم ہے جس کا الف داخل نہیں ہوتا اور جس کا اعراب ہلکا ہوتا ہے۔ اعراب ہلکا ہونے کے دو طریقے ہیں، وہ اسماء جن پہ تنوین آتی ہے اس کی تنوین کو ڈراپ کر دیا جاتا ہے، وہ اسماء جن پہ نون اعرابی داخل ہوتی ہے۔ نون اعرابی سے مراد جو مثنیٰ کے اندر جو نون ساؤنڈ آتی ہے آنی اینی کی صورت میں یا جمع مذکر سالم میں جو ساؤنڈ آتی ہے اونا اینا کی شکل میں جو نون آتی ہے اس نون کو ڈراپ کر دیا جاتا ہے۔ مضاف الیہ کا بنیادی قانون لازمن حالت جر اور معرفہ کی ہوتا ہے، کبھی کبھار نکرہ بھی آ سکتا ہے۔ مرکب اضافی میں اصل اہمیت مضاف کی ہے۔ مضاف کیونکہ ایک ایسا نکرہ اسم ہے لیکن اگر کسی نکرہ اسم کو کسی معرفہ اسم کے ساتھ نسبت دی جائے تو ایسے اسم کو آپ معرفہ بھی ٹریٹ کرتے ہیں، اس لیے یہ مبتدا بن کے بھی آتا ہے اور خبر بن کے بھی آتا ہے۔ چوتھا مرکب جو ہم نے کیا تھا وہ تھا مرکب جاری۔ مرکب جاری ایک ایسا مرکب ہے جس میں حروف جارہ استعمال ہوتے ہیں۔ حروف جارہ کچھ ایسے حروف ہیں جو جب اسم پہ داخل ہوتے ہیں تو اسم کو حالت جر میں لے کے چلے جاتے ہیں۔ حروف جارہ کی کل تعداد 17 ہے، قرآن مجید میں 11 استعمال میں، اس لیے وہ آپ کے ساتھ 11 ہی میں نے ڈسکس کیے تھے۔ ہر حروف جارہ کا اپنا ایک معنی بھی ہوتا ہے۔ جتنے بھی قرآن مجید میں آپ کو آیات ملتی ہیں وہ کوئی نہ کوئی پورا جملہ ہے۔ وہ جملہ اسمیہ ہو سکتا ہے اگر اسم سے شروع ہوگا، یا وہ اگر فعل سے شروع ہوگا جب آپ فعل پڑھیں گے تو وہ جملہ فعلیہ بن جائے گا۔ جملہ اسمیہ ہو یا جملہ فعلیہ ہو، جتنے بھی مرکبات ہوتے ہیں دونوں میں استعمال ہوتے ہیں اور اپنا ایک رول پلے کرتے ہیں۔ مرکب توصیفی، مرکب اضافی مبتدا بھی بنتے ہیں خبر بھی بنتے ہیں۔ مرکب اشاری جو ہے وہ مبتدا بنتے ہیں، جبکہ مرکب جاری نہ مبتدا بنتا ہے نہ خبر بنتا ہے، ہمیشہ متعلق بنتا ہے۔ لیکن اگر جملہ اسمیہ میں خبر محذوف ہو، خبر ظاہر نہ ہو، چھپی ہوئی ہو، ایسی صورت میں ہم اسے قائم مقام خبر کا اسٹیٹس دے دیتے ہیں۔ مبتدا معرفہ ہوتا ہے عموماً، خبر عموماً جو ہے وہ نکرہ ہوتی ہے، لیکن مبتدا نکرہ بھی آ سکتا ہے اور خبر معرفہ بھی آ سکتی ہے۔ مبتدا نکرہ آنے کی ٹوٹل 7 وجوہات ہیں، 3 آپ کے ساتھ میں نے کی تھی بیان۔ ایک تو مضاف کی صورت میں، دوسری صورت میں کہ جملہ دعائیہ ہو، چاہے وہ دعا کی شکل میں ہو چاہے وہ بدعا کی شکل میں ہو، اور تیسری صورت جو قرآن مجید میں بہت زیادہ استعمال ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ مبتدا کو مؤخر کر دیا جائے۔
مبتدا جب عموماً مؤخر ہوتا ہے تو وہ نکرہ ہوتا ہے. پہچان کیا ہے مبتدا مؤخر کی کہ مبتدا مؤخر سے پہلے ہمیشہ ہمیشہ آپ کو ایک مرکب جاری ملے گا, یا وہ مرکب جاری ملے گا یا وہ ایسا مرکب اضافی ملے گا جس کا مضاف جو ہے وہ ظرف ہوتا ہے. تو یہ دونوں صورتیں ملیں گی, اس کے علاوہ کوئی تیسری چیز آپ کو نہیں ملے گی, یہ اس کی نشانی. تو مجھے امید ہے کہ جو کچھ اب تک پڑھا ہے, جو پہلا فرسٹ سیکشن تھا اسم کا حوالے سے, اس کے اندر کسی قسم کا کوئی اشکال نہیں ہوگا. اگر کسی کے پاس کوئی اشکال ہے تو پلیز بتائیے. ویسے آج بائی دا وے کلاس ہماری چھوٹی ہوگی, مجھے ذرا کسی جگہ جانا ہے, تو اگر کسی کا کوئی اشکال ہے تو ذرا پلیز بتائیے. نہیں ہے, چلے, بہت زبردست. جب کوئی چیز نہیں ہو تو بہت اعلیٰ ہو جاتی ہے, تو اس میں تو کوئی وہی نہیں. آصف صاحب, السلام علیکم. واہ, کیسے؟ الحمدللہ. آصف صاحب, میں آپ سے کہتا ہوں زید صالح, زید صالح, کیا مطلب ہوا؟ زید نیک ہے. زید نیک ہے, یہ پورے کا پورا ایک جملہ ہے. مجھے اگر اس کے اوپر تاکید پیدا کرنی ہو, مجھے اس کے اوپر زور پیدا کرنا ہو, تو میں اس کے اوپر لام تاکید لگا دیتا ہوں. لام تاکید لگا دیتا ہوں, اور لام تاکید جو ہے فتح کے ساتھ آتا ہے. لام تاکید جو ہے وہ فتح کے ساتھ آتا ہے. اب یہ کیا پڑھا جائے گا؟ زید آپ پہلے ابھی تو لزید لزید صالح. اب اس کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ تاکید پیدا ہو گئی. اب اس کا ترجمہ ہو جائے گا زید یقیناً نیک ہے, زید بلا شبہ نیک ہے, زید یقیناً نیک ہے, زید بلا شبہ نیک ہے. ایک اور ایگزامپل میں آپ کے ساتھ کرتا ہوں. میں آپ کو کہتا ہوں یہ زید کے نیچے آپ نے کسرہ دیا ہے, زا کے نیچے سر چینج کر دیا. تھینک یو. جی, ذکر اللہ اکبر. جی عاصم صاحب. ذکر اللہ اکبر. اکبر نہیں اکبر. ہمیشہ دیکھیں, جب تک آپ گرامر سیکھ رہے ہیں ہمیشہ آخری حرکت ضرور پڑھا کریں. جی, ذکر اللہ اکبر ہوں. کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ یہ تو پہلا ذکر اللہ جو ہے مرکب اضافی ہے. ٹھیک ہے, اور مرکب اضافی ہو کے کیا بن جائے گا؟ مرکب اضافی ہے, یہ مبتدا بن رہا ہے یہاں پہ. مبتدا بن جائے گا, ٹھیک ہے. اور اس میں ذکر مضاف ہے اور اللہ مضاف. ہو گیا, بات ختم ہو گیا. آپ نے بتا دیا نا مرکب اضافی, تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا نا مضاف کیا مضاف الیہ کیا, اور آپ نے کہا یہ مبتدا بن کے آ گیا. آگے اکبرو. اب جو اکبرو ہے یہ اس میں تفصیل کے طور پہ آیا ہے. ٹھیک ہے, کیا بنا؟ یہ ہے تو خبر نا ویسے. مبتدا ہے تو آگے خبر ہی ملے گی نا آپ کو ڈیئر. جی جی, مبتدا ہے تو خبر, تو کیا ہو جائے گا؟ ذکر اللہ مرکب اضافی ہو کے مبتدا, اکبر اس کی خبر. ترجمہ کریں, کیا کریں گے؟ اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے. اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے. میں اس پہ تاکید لگا دیتا ہوں. ذکر اب کیا ترجمہ ہو جائے گا؟ یقیناً اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے, یا اللہ کا ذکر یقیناً سب سے بڑا ہے. آپ جس طرح سے آپ ترجمہ لانا چاہیں. یقیناً اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے, اللہ کا ذکر یقیناً سب سے بڑا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ پوائنٹ آپ کے ذہن میں رہ گیا. لام کیا کرتا ہے؟ لام ہے, یہ لام تاکید کہلاتا ہے. آپ نے ایک لام پڑھا تھا اس سے پہلے جو کہ حروف الہجا میں تھا. ٹھیک ہے, آپ نے پہلا لام پڑھا حروف الہجا میں تھا, جو الف با پا جو آپ نے پڑھا. ٹھیک ہے,
دوسرا لام آپ نے پڑھا جس کو ہم نے کہا لام جارہ, ٹھیک ہے, جی وہ لام کے نیچے کسرہ ہوتا ہے, وہ لام کے نیچے کسرہ ہوتا ہے, اور وہ کیا کرتا ہے, وہ اپنے آنے والے اسم کو حالت جر میں لے جاتا ہے. آج آپ نے پڑھا جس کو ہم نے کہا لام تاکید, یہ لام فتح کے ساتھ آتا ہے, یہ لام فتح کے ساتھ آتا ہے. ٹھیک ہے جی, کلیئر ہے یہاں تک؟ جی واضح. اچھا دیکھیے جی, اب تک جو آپ نے پڑھا ہے, طلحہ جی موجود ہیں آپ؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. طلحہ جی مجھے بتائیے, اب تک جو آپ نے پڑھا ہے تو مجھے بتائیں کہ اسم کی حالت رفع میں جانے کی کون کون سی وجہ آپ کے سامنے آئی ہے؟ اسم کی حالت رفع میں جانے کی, جی, ایک تو یہ مبتدا ہے, اور مضاف ہے. مضاف ضروری نہیں ہے, مضاف ضروری نہیں ہے, مضاف کیوں ہے؟ اگر میں آپ سے اگر یہ کہوں, میں اگر آپ سے یہ کہوں رب الناس کی, تو مجھے بتائیں رب بھی تو مضاف ہے, مضاف تو حالت رفع میں نہیں ہے. ہاں جی, پھر ایک آپ نے بتایا مبتدا, دوسرا جو اسم کی بیسک وہ ہے وہ بھی رفع ہی, حالت رفع ہوتی ہے. سر میں بتاؤں, کیا آپ بتا دیں؟ خبر. خبر, دو ہی تو چیزیں پڑھی ہیں آپ نے. لیکن خبر تو نکرہ ہوتی ہے. میں نے تو آپ سے نکرہ تو وسعت ہوتی ہے, میں نے آپ سے کیا پوچھا ہے؟ آپ نے حالت حالت پوچھی, حالت کس کو کہتے ہیں؟ اعراب کو کہتے ہیں نا. اعراب کو, ہاں جی اسی لیے آپ نے مجھے کہا نا کہ مبتدا, ہاں جی. تو میں نے اچھا. آپ سے وسعت تو پوچھی ہی نہیں, میں نے آپ سے پوچھا کہ اسم کی حالت رفع میں جانے کی کون کون سی وجوہات ہیں. دو ہی وجہ پڑھی ہیں اب تک آپ نے, کون کون سی صحیح. پڑھی ہے؟ کون کون سی؟ مبتدا اور خبر. مبتدا اور خبر, ٹوٹل 8 ہے. کتنی ہے ٹوٹل؟ 8. اسی لیے میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا ڈے 1 سے ایک شیٹ بنائے اور 3 کالم بنائے, حالت رفع, حالت نصب, حالت جر. حالت رفع میں 2 چیزیں آپ لکھ دیں, ایک مبتدا ایک خبر, چاہے تو مبتدا کا قانون خبر کا قانون لکھ دیں. ٹھیک ہے, اب آپ سے سوال ہے دوسرا, کیونکہ پہلا سوال آپ نے کمپلیٹ نہیں دیا. حالت جر میں جانے کی کتنی وجوہات ہیں؟ حالت جر میں جانے کی 2 وجوہات ہیں. کون کون سی؟ ایک تو وہ ہے جب آپ کے یہ حرف جارہ آ جائے. حرف جارہ آ جائے. دوسری؟ دوسری جو ہے ہمارا یہ مضاف الیہ جو ہے. اسم کی حالت جر میں جانے کی 2 ہی وجوہات ہیں صرف, اور دونوں آپ پڑھ چکے. کون کون سی ہے؟ یا تو اس کے اوپر حرف جارہ داخل ہو جائے, یا وہ مضاف الیہ, بس 2 ہی ہیں, 2 ہی آپ پڑھ چکے. کلوز, اسم کی حالت جر کلوز ہو چکی, لیکن یاد رہنی چاہیے. کلوز کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بھول جائیں, وہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. اسم کو جب بھی آپ حالت جر میں دیکھیں, پہلی چیز آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ جر سے پہلے کیا ہے. اس جر سے پہلے یا تو آپ کو مضاف ملے گا یا آپ کو حرف جارہ ملے گا, بس یہ ذہن میں رکھنا ہے. آپ نے اسم کی حالت نصب ابھی تک نہیں پڑھی ہے, ٹھیک ہے. کچھ اسماء ایسے ہیں جب وہ اسم کے اوپر داخل ہوتے ہیں, کچھ اسماء ایسے ہیں جب وہ اسم کے اوپر داخل ہوتے ہیں تو اسم کے اوپر جب وہ داخل ہوتے ہیں تو اس اسم کے اوپر, بلکہ اسم نہیں کہ کچھ اسماء ایسے ہیں جب وہ جملے میں داخل ہوتے ہیں, جملہ اسمیہ میں داخل ہوتے ہیں. کچھ ایسے اسماء ہیں جب وہ جملہ اسمیہ میں داخل ہوتے ہیں تو جملہ اسمیہ کے 2 اجزاء ہیں, مبتدا اور خبر, ٹھیک ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں, مبتدا کو حالت نصب میں لے جاتے ہیں. کچھ ایسے اسماء ہیں جب وہ جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتے ہیں, یاد رکھیے گا کس پہ داخل ہوتے ہیں, پہلی چیز ذہن میں آ گئی, جب وہ اسماء آپ کو نظر آئیں گے تو آپ کو پہلے پتہ چل جائے گا کہ یہاں سیدھی سیدھی بات, آنکھ بند کر کے جملہ اسمیہ کی. کچھ ایسے اسماء ہیں جو جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتے ہیں, اور جب وہ جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتے ہیں تو جملہ اسمیہ کے مبتدا کو حالت نصب میں لے جاتے ہیں. ان حروف کی کل تعداد 6 ہے. ہر حروف
मुब्तदा को हालत नस्ब में ले जाता है। हर हुरूफ का एक माना है, हर हुरूफ का एक माना है और उसी माने के हिसाब से आप उसको इस्तेमाल करते हैं। वो जो हुरूफ है, जो हुरूफ हालत नस्ब में ले जाते हैं मुब्तदा को, उनको कहते हैं हुरूफ मुशब्बा बिल फेल। इसका एक और नाम भी है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसको मुशब्बा बिल फेल क्यों कहते हैं ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। अरबी जबान में कुछ ऐसे हुरूफ है जब वो जुमला इस्मिया पे दाखिल होते हैं तो जुमला इस्मिया को वो क्या करते हैं, जुमला इस्मिया का जो मुब्तदा होता है उसको हालत नस्ब में ले जाते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो हर्फ है बहुत कॉमन है, कुरान मजीद में बेइंतहा इस्तेमाल हुआ है, वो हर्फ है इन्ना। इन्ना। इन्ना के जो माना है वो है, आप यकीनन कह लें, बिलाशुबा कह लें, जो जिस तरह से भी आप इसका माना देना चाहिए, यकीनन कह लें, बिलाशुबा कह लें, इन्ना। तो इन्ना जब आपके सामने आ जाएगा तो आपके पास दो चीजें आ जाएंगी। इन्ना क्या चीज है? सबसे पहले ये हुरूफ मुशब्बा बिल फेल है, और दूसरी चीज क्या करता है? ताकीद का मफहूम पैदा करता है। क्या करता है? इन्ना क्या करता है? ताकीद का मफहूम पैदा करता है। तो इन्ना को बेसिकली हम क्या कहते हैं? इन्ना को हम कहते हैं, इन्ना जो है वो हर्फ नसब, हर्फ नसब क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मुब्तदा को क्या करता है? हालत नसब में ले जाता है। तो हम इन्ना को कहते हैं हर्फ नसब व ताकीद। दो काम करता है इन्ना, दो काम करता है। हुरूफ मुशब्बा बिल फेल है, मुब्तदा को हालत नसब में ले जाता है, और दूसरा काम क्या करता है? जोरदार ताकीद पैदा करता है, जोरदार ताकीद पैदा करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने कहता हूं, मैं आपसे कहता हूं अल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर। जी सलीम साहब। जी जी सर। इसका क्या तर्जुमा करना है? ये एनालिसिस करें, क्या है अल्लाह, क्या लग रहा है आपको? मुब्तदा अला, अला तो आ गया ना, हर्फ जर आ गया, हर्फ जा रहा है तो उसने क्या किया? अपने आगे वाले इस्म को हालत जर में ले गया, जर में ले गया। शैइन क्या लग रहा है आपको? कुल्ली शई इदाफी। हाँ, मुरक्कब इजाफी। हाँ जी। इजाफी। और कदीरुन क्या लग रहा है आपको? ये तो खबर है। जोर से बोले। खबर। अल्लाह मुब्तदा, अला जारा कुल्ली शैइन मुरक्कब इजाफी। ये मुरक्कब इजाफी जारा के लिए मजरूर, जारा और मजरूर मिलके मुताल्लिक, कदीरुन खबर। मुब्तदा अपने मुताल्लिक और अपने खबर से मिलकर हो गया। तर्जुमा करें। अल्लाह हर चीज पर कादिर है। अल्लाह हर चीज पर कादिर है। अब मैं इसको ऊपर इन्ना दाखिल कर देता हूँ। जी, मैं इसके ऊपर इन्ना दाखिल कर देता हूँ। इन्ना जब मैं दाखिल करूंगा तो इन्ना क्या करेगा? वो उसमें ताकीद पैदा कर दी ना उसने, कि ये नहीं करेगा। पहला काम क्या करेगा इन्ना? ओ अच्छा, वो नसब में चले जाएगा। किसको नसब में चला जाएगा? अल्लाह जो है, अल्लाह नहीं कहे आप, कहें मुब्तदा को नसब में ले जाएगा। किसको ले जाएगा? मुब्तदा को नसब में ले जाएगा। टर्मिनोलॉजी का ख्याल रखें, हमेशा याद रखें। किसको ले जाएगा? मुब्तदा को। जी, अगर आप कहेंगे अल्लाह को लेके जाएगा तो आप तो अगले जुमले में अल्लाह ही ढूंढ रहे होंगे। अल्लाह नहीं होगा तो आप कहेंगे अल्लाह को ले जाता है। वो हाँ जी, ठीक है। किसको ले जाएगा? मुब्तदा को। क्या है?
اس میں جلالہ اللہ ہے, اس میں جی تو یہ ہو جائے گا اللہ ہی ان اللہ علی کل شیء قدیر. اب اس کا ترجمہ کریں, کیا کریں گے؟ اب یہ تو وہی ہے کہ جس طرح جو پڑا ہوا ہے وہ تو بے شک کر دیتے ہیں نا, کہ بے شک, آپ کی مرضی ہے اور سر, یا یقیناً اللہ ہی, یقیناً کریں, بلا شبہ کریں, کوئی مسئلہ تھوڑی ہے. ہاں جی, تو یقیناً اللہ ہی ہر چیز پر قادر ہے. یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے. ٹھیک ہے, اب اس جی. کے انالیسس کریں, اس کے انالیسس کریں. اس کے تو انالیسس آپ کیسے کریں گے؟ اب یہ انا جو ہے وہ حرف نصب ہے. نہیں, آپ اس کو کہیں ہاں حرف نصب و تاکید, اچھا دو کام کرتا ہے نا, جی جی. نصب بھی دیتا ہے اور تاکید بھی کرتا ہے. اچھا, اب یہ اللہ کیا ہے؟ یہ تو مبتدا ہی ہے پھر. اچھا, مبتدا کا قانون بتائیے سر, مبتدا کا قانون بتائیے. نہیں مطلب وہ یہ تھا کہ وہ حالت رفع میں آنا تھا, لیکن مبتدا کا قانون بتائیے نا سر, آپ ادھر ادھر چھوڑیں بھی, میں آپ کو سمجھاتا ہوں. آپ مبتدا کا قانون مجھے بتائیے. میں بتا دوں نا, رفع میں ہوگا, معرفہ ہوگا, معرفہ ہوگا, رفع ہوگا. سلیم صاحب کیوں پریشانی ہے؟ ابھی آپ نے اس کو اللہ کو مبتدا کہا تھا نا, کیوں کہا تھا؟ جی ہاں جی. آپ نے اللہ کو مبتدا کیوں کہا تھا؟ نہیں وہ تو اسی لیے کہا تھا کہ وہ معرفہ ہے اور وہ ہے حالت رفع میں, حالت رفع میں ہے. حالت میں نے رفع آپ سے میں پوچھا مجھے مبتدا کا قانون بتائیے, تو بتائیے آپ ذرا دوبارہ بتائیے, کیا مبتدا کا قانون ہے؟ وہ حالت رفع میں ہوگا اور وہ معرفہ ہوگا. معرفہ ہوگا. وہ اصل میں لفظ جو ہے نا وہ مکس اپ ہو جاتے ہیں. رک جائیے رک جائیے, کیا مبتدا لازماً معرفہ ہوتا ہے؟ اب یہ تو ابھی تک تو ہمیں یہی پتا تھا. کیوں ابھی تو پڑھا ہے ہم نے, پچھلی دفعہ تو پڑھا مبتدا نکرہ بھی ہوتا ہے. 5% نکرہ ہوتا ہے. ہاں صحیح ہے نا سلیم صاحب, صحیح ہے. مبتدا نکرہ ہوتا ہے دعائیہ میں اور ہاں جی. اس کا مطلب ہے کہ مبتدا لازماً معرفہ نہیں ہوگا. نہیں ہوگا, ہاں جی. ٹھیک ہے, جی لازماً چیز کیا ہے مبتدا کے لیے؟ رفع, حالت رفع ہونا. دو ہی چیزیں ہیں نا مبتدا کے لیے. سر ریپیٹ کریں میرے ساتھ پلیز. جی رفع اور معرفہ. معرفہ ہونا یا رفع ہونا, لیکن مبتدا نکرہ بھی ہو سکتا ہے. لازماً چیز پھر کیا ہے؟ رفع ہونا. اب اگر جب یہ حالت رفع میں نہیں ہے نا, اب تو یہ نہیں ہے. ہاں جی. اب یہ مبتدا نہیں کہلائے گا. اچھا, اب یہ مبتدا نہیں کہلائے گا. انا جب داخل ہوگا, حروف مشبہ فعل جب بھی جملہ اسمیہ پہ داخل ہوگا تو وہ جملہ اسمیہ کے سارے پاور اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے. ٹھیک ہے, سارے پاور اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے. ٹھیک ہے, اب اس کا مبتدا نہیں کہلاتا, بلکہ اس کا مبتدا کیا کہلاتا ہے؟ اس کا مبتدا کہلائے گا اسم انا. کیا کہلائے گا؟ اسم انا. جو بھی مشبہ بالفعل ہو, یہ مشبہ بالفعل انا اس لیے آپ نے انا کر دیا, کوئی دوسرا آئے گا تو اس کا نام آ جائے گا. 6 ہے نا ٹوٹل, تیسرا آئے گا تو تیسرے کا نام, جو بھی ہوگا وہ کہلائے گا اس حروف مشبہ بالفعل کا اسم جس کی وجہ سے وہ حالت نصب میں گیا. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے, اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ کو آپ نے جارا کہا, اس میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ جارا کہا, یہ مضاف ہو گیا, یہ مضاف الیہ ہو گیا. مضاف و مضاف الیہ مل کے جارا کے جو مجرور ہو گئے, جارا و مجرور مل کے متعلق ہو گئے. اور قدیرن کیا ہوگا؟ یہ تو خبر ہی رہے گا. اب میری بات سنیے, جملہ اسمیہ کے 2 حصے, مبتدا اور خبر. جب یہ مبتدا ہی نہیں رہا تو یہ خبر کیسے ہوگی؟ یہ مبتدا تو رہا نہیں نا. نہیں لیکن وہ پھر اچھا پھر ٹھیک ہے تھوڑا سا اس کو رک جائے تھوڑی دیر کے لیے. جملہ اسمیہ کے 2 حصے ہیں نا, ایک مبتدا ایک خبر. جی, جب یہ مبتدا ہی نہیں رہا تو خبر کیسے ہوگی؟ یہ خبر ہے
لیکن یہ کس کی خبر کہلائے گی؟ کس کی اب میں خبر کیسے کر سکتا ہوں بتائیے؟ کہ ان اللہ جو ہے وہ اس کو نہیں، ہم اللہ نہیں، کس کی خبر اسم کہلائے گی؟ اسم اب یہ خبر انا انا کی کہلائے گی، یہ انا کی خبر ہے۔ اچھا جس طرح سے یہ اسم انا کا بن اسم گیا، انا کا سارا بن گیا پاور تو انا نے لے لیا نا، ٹھیک ہے. سارا پاور حروف مشبہ بالفعل لے لے گا اپنے ہاتھ میں، سارا پاور وہ لے لے گا. جب وہ لے لے گا تو پھر اس کو آپ ہائی لائٹ کریں گے. اس کا جو مبتدا ہے وہ مبتدا نہیں کہلائے گا بلکہ اسم حروف مشبہ بالفعل کہلائے گا، اور اس کی خبر جو ہے نا وہ خبر مبتدا کی نہیں کہلائے گی بلکہ کسی کہلائے گی، اس اسم کی کہلائے ان جی اس کیس میں انا کی. تو اب آپ کہیں گے کہ انا اپنے اسم، اپنے متعلق اور اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ. اچھا بس اتنی سی بات ہے اور کوئی دوسری بات نہیں. کلیئر ہے کہ نہیں ہے سر؟ یہ مجھے بتائیے. نہیں بات کلیئر تو ہو گئی ہے لیکن اس کو یاد رکھنا خیر بھی نہیں انا کیسے ہو جائے اس میں گا. یاد رکھنے جی والی کوئی، جی جی آپ اگر اس چکر میں رہیں گے نا کہ یاد رکھنا ہے، اس کو یاد نہیں، بس اس کو چھوٹا چھوٹا نوٹ کریں اور اپنی پریکٹس میں رہیں تو خود بخود یاد ہو جائے گا. اپنی پریکٹس میں رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی جو ہے نا خود ہی یاد ہو جائے گا. دیکھیں جی، السلام علیکم. سلطان صاحب چلیں آپ آ جائیں. سلطان صاحب بھی آنے سن گئے. نعیم صاحب آپ آ جائیں. جی السلام علیکم السلام. سر میں پچھلی 2-1 کلاسوں میں طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو آج بھی سر آج ذرا دھیان دیجیے گا. سن رہا ہوں. جی ہاں جی چلیں سن رہے ہو. دیکھیں نعیم صاحب، جی جی فرمائیے. میں آپ سے کہتا ہوں وہ علیم بذات الصدور. وہ علیم بذات الصدور. ہوا کیا لگ رہا ہے؟ وہ اشارہ. ہوا کیا لگ رہا ہے سر آپ کو؟ اس میں اشارہ. ہوا اس میں اشارہ نہیں ہے سر. اشارہ اس میں ہوا. اشارہ ہوا تو وہ ویسے تو اللہ تعالیٰ کی نسبت سے ہی قرآن میں ہے. جی ضمیر. سر آپ ہوا کے بارے میں مجھے بتائیے نا. میں ابھی آپ سے تو پوچھ نہیں رہا کہ اللہ کے لیے آیا ہے کس کے لیے آیا ہے. ہوا آپ کو کیا لگ رہا ہے سر یہ بتائیے. سوری اس میں ضمیر ہے. اس میں ضمائر ہے. یہاں کیا بن کے آیا ہے؟ یہاں پہ ہوا مبتدا. کیسے پتا چلا؟ یہ حالت رفع کا ضمیر ہے. حالت رفع کی ضمیر اور ضمیر معطوفہ ہوتی ہے. دونوں کنڈیشن فلفل ہو گئی. لیکن نا دونوں کنڈیشن فلفل ہو گئی نا. حالت رفع لازمی کنڈیشن بھی فلفل ہو گئی، معرفہ بھی ہے. تو یہ مبتدا ہو گیا. علیمن کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ علیمن خبر. خبر کیسے پتا چلا؟ یہ بھی رفع میں ہے. رفع میں ہے، لیکن اور دوسری چیز بتائیے. نکرہ ہے. نکرہ ہے. حالت رفع بھی ہے، نکرہ ہے. سبجیکٹ ہی ختم ہو گیا آپ کا. جی مسئلہ ہی ختم ہو گیا نا. جی جی حالت رفع تھا، معرفہ تھا، سبجیکٹ ختم. آپ نے کہا مبتدا. حالت رفع ہے، نکرہ ہے، آپ نے کہا علیم اور خبر. بذات الصدور کیا لگ رہا ہے؟ بھی ہے حرف جارہ ہے. جارہ ہے. اور ذاتی جو ہے وہ اس کی وجہ سے جارہ میں چلا گیا. اور صدور یہ سینوں میں بذات الصدور مرکب اضافی نہیں بن رہا. آپ بتائیے مجھے. با حرف جارہ ہے نا. با اور
लेकिन जी, सर जी। बा हरफ जा रहा है ना, ब्रेक करें हमेशा। जी जी बा हरफ जा रहा है, आगे आ रहा है जाती। जी अब इस थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे, ये तो आपको पता चल गया कि जाती बेसिकली इस बा की वजह से हालत जर में है, जी बिल्कुल लेकिन जाती के ऊपर आप देखें ना तनवीन है ना अलिफ लाम है, जी तो आपका गालिब गुमान क्या हो सकता है कि जाती बेसिकली मुदाफ मुदाफ हो सकता है। जी कंफर्मेशन कैसे मिलेगी? अगले वाले इसम से मिलेगी, क्योंकि मुदाफ इलैह लाजमन हालत जारी। जर में होता है। जी आपने देखा आगे मुदाफ इलैह हालत जर में जी है ना, जी जी तो बिल्कुल आपने कहा जाती मुदाफ और सुदूर मुदाफ इलैह, मुदाफ और मुदाफ इलैह मिलके इस बा जारा के लिए मजरूर, जरूर जारा और जरूर मजरूर मिलके मुतालिक। जी जी ठीक है, तर्जुमा करें, क्या करेंगे? वो जानता है खूब जानता है, अलीमुन मुबालगे का सीधा है, वो खूब जानता है। वो खूब जानता है ज़ात सदूर सीनों में क्या है सीनों के अंदर तीनों के अंदर जो कुछ सीनों के अंदर मौजूद है वो सब जानता है। ठीक है जी, मैं इसके ऊपर इन्ना दाखिल कर देता हूँ, मैं इसके ऊपर इन्ना दाखिल कर देता हूँ। इन्ना क्या करता है सर? मुब्तदा को हालत नस्ब में ले जाता है। मुब्तदा को, मुब्तदा यहाँ क्या है? यहाँ इस वक्त तो रफा में है ना, नहीं, अब मुब्तदा यहाँ क्या है? बिजाती मुब्तदा है, सुदूर मुब्तदा है, अलीमन मुब्तदा है, हुआ क्या चीज मुब्तदा है? हुआ मुब्तदा है ना। हुआ मुब्तदा है यहाँ। जी जी ठीक है, इन्ना क्या करता है? इसको हुआ को ले जाएगा नस्ब में। इन्ना क्या करता है सर? देखिए आप इस तरह से ना करें, आप भी उसी तरह से बात करें जैसे सलीम साहब ने की। नहीं, अल्लाह मैं- को लेके जा रहा है, आप बताएं किसको लेके जाता है इन्ना? मुब्तदा को मुब्तदा यहाँ हुआ है, हुआ जो है वो जमीर है, जी हुआ जमीर है। कौन सी जमीर है? हालत है रफा रफा की। इन्ना क्या करेगा? नसब में ले जाएगा। इसका मतलब मुझे हुआ की कौन सी जमीर चाहिए? मुझे अब कौन सी जमीर चाहिए? वाहिद क्या मुजफ्फर कहेंगे? नहीं मेरे ज़हन से निकल गया इस वक्त। नईम साहब जी 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 कौन सी जमीर चाहिए मुझे अब? ज़मीर मंसूबा। देखिए ना, आपने जमायर के दो चार्ट पढ़े हैं ना नईम साहब? जी 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 कौन कौन से पढ़े? एक हालत रफा के चार्ट पढ़े, एक हालत नसब जर के पढ़े। जी तो अब मुझे हालत नसब का जमीर चाहिए ना, जी जी तो हालत नसब का जमीर कौन सा है? अटैच ज़मीर जो होता है हाँ, हालत नसब जर का अटैच जमीर है, तो कौन सा जमीर होगा हुआ का? हु हु, और वो अटैच जमायर है। जी कौन जी सा जमायर है? अटैच जमायर है। तो अटैच जमायर को अटैच करके लिखना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा? हाँ इन्ना हु। अरे हाँ क्यों हो जाएगा सर? सॉरी अटैच जमायर क्या है? इन्नाहु राइट नहीं, राइट इन्ना हु नहीं है सर। हु की अटैच जमायर क्या है? हुआ की अटैच जमायर क्या है? हु है ना, जी जी वो अटैच जमायर है, इसलिए इसको अटैच करके लिखते हैं। तो फिर ये क्या हो जाएगा? इन्ना हु। क्या हो जाएगा सर? इन्नाहु इन्नहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर। अब इसका क्या तर्जुमा करेंगे? यकीनन यकीनन वो ही दिलों के अंदर यकीनन ही वो की वजह से आप ही क्यों लाए? ही तो हसर पैदा करता है, हसर का तो मफहूम नहीं है इधर। यकीनन वो जानता है दिलों खूब के अंदर जानता है, खूब जब मुबालगे का सीगा है, यकीनन वो खूब जानता है जो दिल- कुछ सीनों के अंदर। कुछ सीनों के अंदर है। अब इसकी एनालिसिस करें। इन्ना मुशब्बा बिल फेल या इन्ना को क्या कहते हैं? हरफ नसब व तकीद ताकीद। इन्ना को आप क्या कहेंगे? हुरूफ मुशब्बा बिल फेल है, नसब व ताकीद। और ये वो इसका इसम इन्ना का इसम हाँ, ये हो जाएगा इस्मु इन्ना। अलीमुन क्या हो जाएगा? खबर खबरू इन्ना। नहीं, खबर नहीं कहें, खबरू इन्ना। खबरो इन्ना
با جارا جارا ذاتی جو ہے مضاف یہ مضاف الیہ مل کے مجرور مضاف و مضاف کے مجرور مجرور اور جارا متعلق انا اپنے اسم اور اپنی خبر اور اپنی متعلق سے مل کر جملہ اسمیہ کیا ہو جائے گا سر جی جملہ اسمیہ بن جائے گا جملہ اسمیہ بن جائے گا طلعت جی موجود ہیں جی سر کریں گی جی کوشش کرتی ہوں کوشش ہی کے تو پیسے آج ہمارے پاس کلثوم بھی نہیں ہے اچھا جی سر اپنا طلعت جی ذرا ریپیٹ کریں تھوڑا سا جملہ اسمیہ کے اندر تاکید پیدا کرنے کے آپ کے سامنے دو طریقے ہیں کون کون سے ہیں سر ابھی تو آپ نے ایک ہی بتایا کہ ہم نے انا لگانی ہے نہیں یہ بتانے سے پہلے بھی آپ کو تاکید ایک بتائی تھی کیا تھی وہ لام تاکید لام آپ کو بتائی لام تھی تاکید ہاں فرق جی کیا لگا آپ کو لام تاکید میں اور انا کی تاکید میں انا کی تاکید میں تو وہ سارا جملہ ہی چینج کر رہا ہے نہیں تھوڑا سا اور غور کریں ایک تو وہ نصب میں لے کر آیا ہے بنیادی فرق کیا ہے لام تاکید کسی قسم کی اعرابی تبدیلی نہیں لاتا لام تاکید کسی قسم کی اعرابی تبدیلی نہیں لاتا بیٹا اور میری یہ کلاس نصب میں کر دیتا ہے کلاس ہے میری ٹھیک ہے کرتا ہوں جی لام تاکید کسی قسم کی اعرابی تبدیلی نہیں کرتا جبکہ حروف مشبہ بالفعل کیا کرتا ہے نصب میں لے آتا ہے مبتدا کو نصب میں کرتا ہے مبتدا کو نصب میں لے آتا ہے اب میں آپ کے سامنے اب یاد رکھیے گا لام تاکید بھی ذہن میں رکھیے گا لام تاکید کسی قسم کی اعرابی تبدیلی نہیں کرتا ٹھیک ہے جبکہ حروف مشبہ بالفعل میں اگر انا آ جائے تاکید بھی پیدا کرتا ہے اور اعرابی تبدیلی بھی لے کے آتا ہے اعرابی تبدیلی بھی لے کے آتا ہے میں آپ سے کہتا ہوں بچو ربی کا کیا لگ رہا ہے آپ کو بچو ربی کا سر نظر نہیں آ رہا ہے سمجھ نہیں آ رہا کیا کسی کو بھی نظر نہیں آ رہا پتہ نہیں سمجھ نہیں آ رہا کیا لکھا ہے اچھا دوبارہ لکھ دیتا ہوں ربی کا تو پتہ چل رہا ہے شین بچو ربی کا اب بتائیے کیا لگ رہا ہے بچو ربی کا سر با تو آپ کا حرف جارا ہو گیا با اگر حرف جارا ہو گیا تو یہ تو تشو ہے تشی ہونا چاہیے تھا بچو اس کا تو مجھے مطلب بھی نہیں آتا مطلب چھوڑ دیں بغیر مطلب کے اثر بتائیں کیا لگ رہا ہے آپ کو ہم تو آپ کو گرامر اسی طرح سے سکھائیں گے کہ آپ کو مطلب آتا ہو نہ آتا ہو انالیسس آپ کر لیں گے یہ بچو ہے یا بچو ہے سوری بچو کر دیا میں آپ کی کسرہ جو ہے وہ پکڑ رہا ہوں آج میرے آپ کسرہ پکڑتے رہے جی یہ مبتدا کیونکہ مبتدا کیوں ایک منٹ رک جائیے کیونکہ رفع میں ہے ایک منٹ رک جائیے جب آپ کو کوئی اسم نظر آتا ہے جس کے اوپر الف لام بھی نہ ہو جس کا اعراب بھی ہلکا ہو تو آپ کا ایک غالب گمان کیا ہے مجھے بتائیں مضاف تو اس کو کنفرم کریں نا آپ اس کا مطلب ہے کہ یہ الگ کوئی چیز نہیں ہے کسی کے ساتھ مرکب ہے صحیح ٹھیک ہے نا
جی اس کی جی کنفرمیشن آپ کو ملتی ہے آگے والے حرف سے. وہ جر میں ہو. تو یہ جر میں ربی، ربی. ربی بھی جر میں. پھر کا آ رہا ہے، کا کون سی ضمیر ہے؟ حالت نصب و جر کی ہے نا. ہاں جی. اس کا مطلب یہ کا بھی جو ہے اگر دیکھا جائے تو محل جر ہی کہلائے گا، کیونکہ یہ بیسکلی پیچیدہ مرکب اضافی ہو گیا. تیرے رب کی، بدشو کہتے ہیں پکڑ کو، بدشو کہتے ہیں پکڑ کو. تیرے رب کی پکڑ، یہ پیچیدہ مرکب اضافی ہے نا. جس طرح سے جی آپ نے پڑھا تھا اللہ کے رسول کی بیٹی، جی ٹھیک ہے نا. بدشو ربی ایک مرکب اضافی ہے اور ربی کا دوسرا مرکب اضافی. تو یہ پیچیدہ مرکب اضافی کہلاتا. بدشو ربی کا، بدشو ربی کا کیا مطلب ہو گیا؟ تیرے رب کی پکڑ. تیرے رب کی پکڑ شدید، شدید. اب مجھے بتائیں بدش اور ربی کا آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ مرکب اضافی ہے؟ جی طلعت جی، جی مرکب جی اضافی ہے. وہی مرکب اضافی لگ رہا ہے. اور یہ مرکب اضافی کیا بن کے آیا ہوگا؟ یہاں مبتدا مبتدا بن کے آیا ہوگا. کیونکہ اور آگے شدید کے، اور شدید آگے کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ خبر لگ رہی ہے. خبر لگے. ترجمہ کریں. نہیں صرف صفت کیوں لگے گی؟ صفت ہوگی تو موصوف ہونا چاہیے نا. سوری. ہاں جی ہاں جی ہاں جی خبر ہے. خبر ہے نا. جب مبتدا آ گیا تو آپ کو کیا چاہیے؟ ہاں جی دیکھیں جب بھی مبتدا آ گیا تو آگے آپ کو خبر چاہیے. خبر آپ نے دیکھنا ہے مفرد جی ہے کہ جی مرکب ہے. آگے آپ کو ایک ہی لفظ مل رہا ہے، مفرد ہی مل رہا ہے، تو خبر جی ہو گئی. اور قانون اس کا پورا اپلائی ہو رہا ہے. نکرہ بھی ہے حالت رفع میں. ترجمہ کریں. کیا ترجمہ کریں گی؟ تیرے رب کی پکڑ بہت شدید. بہت کہاں سے لے کے آئے آپ؟ ہاں چلیں. تیرے رب کی پکڑ بہت شدید. آپ نے اس کا مبالغہ کہ اس میں لے کے آ گئے تیرے رب کی پکڑ بہت شدید. ٹھیک ہے. میں اس کے اوپر انا جی داخل کر دیتا ہوں. میں اس کے اوپر انا داخل کر دیتا ہوں. انا کیا کرے گا؟ انا اس کو نصب میں کر دے گا. کس کو نصب میں کرے گا؟ مبتدا کو. مبتدا کو کرے گا، لیکن مبتدا میں یا مرکب میں، تو کس چیز کو میں نصب کروں؟ بدشو. بدشو کو، مضاف کو کرے گا. کیوں؟ کیونکہ مرکب اضافی میں اصل اہمیت کس کی ہے؟ مضاف کی. مضاف کی ہے. ان بطش ربک شدید. اب اس کا کیا ترجمہ کریں گے؟ یقیناً تیرے رب کی پکڑ شدید ہے. یقیناً تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے نا. شدید مبالغے کا صیغہ ہے. آپ نے کہا یقیناً تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. اچھا دیکھیں جملہ اسمیہ میں بعض دفعہ آپ ڈبل زور بھی پیدا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جملہ اسمیہ میں ڈبل زور بھی پیدا کر سکتے ہیں. ڈبل زور پیدا کریں گے تو اب کیا ہو گیا؟ تاکید کی آپ نے دو چیزیں پڑھی، انا بھی اور لام تاکید. انا اور لام تاکید کے بارے میں ایک ڈفرنس نوٹ کر لیں کہ انا اور لام تاکید دونوں آپ اکٹھے جملہ اسمیہ میں استعمال کر سکتے ہیں، لیکن یہ اکٹھے نہیں آتے. یہ اکٹھے نہیں آتے. انا کو صدارت چاہیے ہوتی ہے، یعنی اس کو ابتدا چاہیے. تو پھر ایسی صورت میں کیا کرتے ہیں؟ لام تاکید کو آگے دھکیل دیتے ہیں. لام تاکید کو آگے دھکیل دیتے ہیں خبر کے ساتھ. تو خبر یہ شدید ہے، آپ نے کہا لشدید. اور لام تاکید آپ کو پتا ہے کسی قسم کی اعرابی تبدیلی نہیں کرتا. جی ٹھیک ہے. اب اس کا ترجمہ کریں. کیا کریں گی؟ یقیناً تیرے رب کی پکڑ بہت شدید ہے. تاکید کا تو مفہوم لائیں تاکید کا مفہوم. یقیناً تیرے رب کی پکڑ یقیناً بہت شدید ہے. یقیناً بہت سخت ہے. یقیناً تیرے رب کی پکڑ بلا شبہ بہت سخت.
बेशक तेरे रब की पकड़ यकीनन बहुत सख्त है, किसी तरह से भी ना है। लेकिन दोनों जगह अब आपके पास डबल ताकीद आ गई ना, जी तो पॉइंट आपके सामने क्या है कि लामे ताकीद और हुरूफ मुशब्बा इन्ना, ये दोनों ताकीद के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, और ये दोनों अगर डबल जोड़ देना हो जुमला इस्मिया में तो दोनों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये इस तरह से नहीं आ सकता, इन्ना ला करके नहीं आ सकता, ला इन्ना करके भी नहीं आ सकता, दोनों इस्तेमाल होते हैं। इन्ना को सदारत चाहिए होती है, वो इब्तिदा में आता है, इब्तिदा मांगता है वो आपसे, और लाम जो है इसको फिर आगे धकेल देते हैं, नाम को आगे धकेल देते हैं खबर के साथ। नाम किसी किस्म की कोई मानवी तब्दीली नहीं, ठीक है जी। तो ये पहला था आपके साथ इन्ना, बहुत इस्तेमाल हुआ है कुरान मजीद में, बे इंतहा इस्तेमाल हुआ है। बस सिर्फ ये जहन में रखने हैं कि इन्ना करता क्या है, ताकीद का मफहूम देता है और अपने मुब्तदा को हालत नसब में ले जाता है। जब वो मुब्तदा को हालत नसब में ले जाता है तो फिर वो मुब्तदा नहीं कहलाता, बल्कि उस हुरूफ मुशब्बा बिल फ़िल का इस्म कहलाता है, और उसकी खबर भी उसी की खबर कहलाता है, ठीक है। तो पहला वाला आपके पास था इन्ना, पहला हुरूफ मुशब्बा बिल फ़िल था इन्ना। एक दूसरा मैं आपके साथ लिखा दूं, मैंने आज आपसे रिक्वेस्ट किया कि हिंदी क्लास बंद कर दी मुझे। दूसरा है अन्ना, दूसरा है अन्ना। एक सेकेंड, वो था इन्ना, ये है अन्ना। जी कोई कुछ कह रहा है? हाँ जी, मैं एक सवाल कर रहा था कि ये अभी जो आपने बताया इसमें इन्ना की बजाय ला भी आ सकता है? लबत्शा, यानी शुरू में इन्ना जो लगाया था हमने, इन्ना बत्शा, लबत्शा भी आ सकता था। अच्छा वो भी आ सकता, बच्चा नहीं होता, फिर बच्चू वो ही हाँ बच्चू ही रहता है। अच्छा बच्चू, यकीनन तेरे रब की पकड़ सख्त है। वो जी। सर एक सवाल मेरा भी है। ये पूछिए। ये आपने जो शुरू में कहा था कि एक टेबल बना लेना है जिसके अंदर वो क्लासिफिकेशन लिखनी है कि इस्म कब नसब की हालत में जाएगा, तो उसमें आपने 13 बताए थे, उसमें एक ये भी ऐड कर लें। पहला लिखेंगे ना आप हुरूफ मुशब्बा बिल फ़िल। अच्छा ठीक है, यानी ये नंबर 1 है, पहली वजह है। अच्छा ठीक, हुरूफ मुशब्बा बिल फ़िल टाइटल होगा उसका सर। अब उसके अंदर जितने भी, जैसे हरफ जारा आप कहती है ना, आप ये तो नहीं कहती ना कि इस्म के जर में जाने की 12 वजूहात तो नहीं होती ना? नहीं 2 होती हैं दो जी। होती, कौन कौन सी? एक हरफ जारा और जी, दूसरी, और दूसरा मुदाफिल है जी। इसी तरह से आप इस्म नसब की आप एक वजह लिख देंगे। पहली कौन सी है? हुरूफ मुशब्बा बिल। अच्छा हुरूफ ठीक है, मुशब्बा बिल फ़िल आपने पहला पढ़ा, वो था इन्ना। दूसरा आया आपके पास अन्ना। इन्ना और अन्ना में कोई फर्क नहीं, इन्ना और अन्ना में कोई फर्क नहीं, ठीक है जी। इन्ना और अन्ना में कोई फर्क नहीं है, दोनों ताकीद देते हैं, दोनों अपने मुब्तदा को हालत नसब पे लाते हैं। एक फर्क है, सिर्फ नोट कर लें, सिर्फ एक फर्क है, वो नोट कर लें। इन्ना जुमले की इब्तिदा में आता है, अन्ना जुमले के बीच में आता है। इन्ना जुमले की इब्तिदा में आता है, अन्ना जुमले के बीच में आता है। मैं आपसे कहता हूं, मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहता हूं मुहम्मदुन रसूलुल्लाही। जी मुहम्मदुन रसूलुल्लाही, क्या लग रहा है जी? मुहम्मदुन रसूलुल्लाही क्या लग रहा है? आसिम साहब, बिगत जी, आगे बढ़े आगे बढ़े, 5 मिनट है मेरे पास सिर्फ। सर मैं करूं? जी करें। मोहम्मदुन इसमें मुब्तदा है, ठीक है, वो हालत रफा में है, ठीक है, और रसूलुल्लाह मुरक्कब इजाफी है। ठीक है, और क्या बन गया? ये जुमला बन गया, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। नहीं, रसूलुल्लाह तो कंप्लीट करें, मोहम्मद मुब्तदा बता दिया, रसूलुल्लाह क्या है? अच्छा, इसमें अल्लाह जो है वो मुदाफ है, रसूल मुदाफ है, जी और अल्लाह मुदाफ अलैह है। ठीक है। रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल हैं, मुदाफ मुरक्कब इजाफी।
مرکب इजाफी बन और गया। ये मुरक्कब इजाफी क्या हो जाएगा? ये खबर। खबर हो जाएगी, मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इसमें हो गया। ठीक है, तर्जुमा आपने क्या, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। इससे पहले जो है ना एक इस्म आ गया, ये इसको छोड़ दे भी थोड़ी देर के लिए। इससे पहले एक फेल आ गया, अशहदु। अशहदु का मतलब है मैं गवाही देता हूँ, अशहदु का मतलब है मैं गवाही देता हूँ, अशहदु मैं गवाही देता हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अब मैं इसमें ताकीद पैदा करना चाहता हूं। अब देखें, ताकीद पैदा करना चाह रहा हूं, ये फेल है। हुरूफ मुशब्बह बिल फेल किस पे दाखिल होता है? जुमला इसमिया में दाखिल होता है, इसके शुरू में दाखिल नहीं हो सकता। ताकीद का मफहूम लाना चाहता हूं तो क्या करूंगा? ये जुमला फेल नजर आ रहा है, ये जुमला फेल नजर आ रहा है, मैं यहाँ अन्ना दाखिल करूंगा। जब मैं अन्ना दाखिल करूंगा तो अन्ना क्या करेगा? इस मोहम्मदन को क्या करेगा? मोहम्मदन कर देगा, मोहम्मदन कर देगा, मोहम्मदन कर देगा। अशहदु अन्ना मोहम्मदन रसूलुल्लाह। आप क्या तर्जुमा करेंगी? यकीनन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। यकीनन मैं गवाही देती हूँ, अशहदु मैं गवाही देती हूँ, बिला शुबा यकीनन बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के रसूल हैं। एक और एग्जांपल करते हैं, कोई करेगा? आखिरी एग्जांपल कौन करेगा सर जी? अन्ना की एक एग्जांपल और कर लेते हैं। मैं कर लेता हूँ। जी आप करें। मैं आपसे कहता हूँ अल्लाह, क्या लग रहा है? अल्लाह तो मुब्तदा ही लग रहा है, मुब्तदा लग रहा है। अल्लाह बिकुल्लि शैइन, क्या लग रहा है? बिकुल्लि शैइन, ली हस्ते चारा, जी कुल्ली मदाफ और शैइन जो है मदाफ अलैह। ठीक है, ये क्या बन गया? बिकुल्लि शैइन क्या बन गया? खबर, अरे क्यों खबर? सॉरी, मुतल्लक, मुताल्लिक बन गया। ठीक है ना, जारा और मजरूर मिलके मुरक्कब में जारी बन के मुताल्लिक बन गए। ठीक है, तर्जुमा करें, क्या करेंगे? अल्लाह, अल्लाह लिकुल्ली शैइन, हर चीज अल्लाह को, हर शय में है, हर चीज को, हर शय को, हर शय अलीमुन जानता है, खूब जानता है। खूब जानता है। ठीक है, इससे पहले एक फेल आ रहा है, इससे पहले का फेल आता है। वालमु, थोड़ी देर के लिए भूल जाए, इस फेल को भूल जाए थोड़ी देर के लिए। ठीक है, वालमु जान लो, जी ठीक है, क्या जान लो? जान लो, मैं चाहता हूँ अन्ना, अन्ना क्या करेगा जी? अन्ना भी मुब्तदा को नस्ब में ले आएगा, मुब्तदा को ले, क्या हो जाएगा जी? अन्नल्लाह, अन्नल्लाह जान लो, यकीनन अल्लाह हर शय का, हर चीज का इल्म खूब जानने वाला, खूब जानता है। खूब जान। तो देखें, हुरूफ मुशब्बा बिल फेल जहन में रख लें, एक दफा रिपीट कर लें। हुरूफ मुशब्बा बिल फेल 6 हैं टोटल, 2 आपके साथ में न रखें। सिर्फ थोड़ा सा टाइम इसलिए ले लिया कि इन्ना बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, बाकियों में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इंशाल्लाह। एक एक आपके साथ एग्जाम्पल करेंगे। करता क्या है हुरूफ मुशब्बा बिल फेल? करता क्या है? अपने मुब्तदा को हालत नसब में ले जाता है। जब वो मुब्तदा को हालत नसब में ले जाता है तो सारे पावर अपने हाथ में ले लेता है।
پھر مبتدا جو ہے مبتدا نہیں رہتا اور خبر خبر نہیں رہتی ہے، بلکہ مبتدا اور خبر جو ہے وہ اس حروف مشبہ بالفعل کا اسم اور اس کی خبر کہلاتی ہے. ٹھیک ہے جی، پہلی چیز تو یہ نوٹ کر لیں، جتنے بھی حروف مشبہ بالفعل ہیں ان ہر ایک کا اپنا ایک مفہوم ہے، ایک معنی ہے، اس کا اپنا ایک مفہوم ہے، اس کا اپنا ایک معنی ہے، اور اسی حساب سے چلتے ہیں. دو آپ کے ساتھ کیے انا اور انا. انا تو استعمال پھر بھی کم ہوا ہے، اور انا آپ کو جب بھی استعمال ملے گا کیونکہ وہ جملے کے بیچ میں آتا ہے، عموماً آپ کو اس سے پہلے ایک فعل مل جاتا ہے، اس سے پہلے ایک فعل مل جاتا ہے، اور اس فعل کے لیے پھر یہ جو جملہ ہوتا ہے یہ کچھ نہ کچھ بنتا ہے. تو جیسے جیسے آپ آگے چلیں گے انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا کیا بنتا ہے اس کے اندر. وہ اس کے لیے فاعل بن رہا ہے، وہ اس کے لیے مفعول بن رہا ہے، وہ اس کے لیے کچھ اور بن رہا ہے، کیا بن رہا ہے، متعلق بن رہا ہے، جو کچھ بھی بنتا ہے وہ انشاءاللہ آپ کو آگے انشاءاللہ پتہ چلے گا. انا جملے کے ابتدا میں استعمال ہوتا ہے. انا اور انا کے درمیان ایک اور فرق بھی سمجھ لیں آپ. انا اور انا کے درمیان ایک اور فرق بھی سمجھ لیں. وہ فرق یہ ہے کہ انا کے ساتھ تو لام تاکید داخل ہو سکتا ہے، انا کے ساتھ کبھی لام تاکید داخل نہیں ہوتا. اور اگر کسی وجہ سے جملے کے بیچ میں انا کے ساتھ لام تاکید کی ضرورت پڑے گی تو پھر انا استعمال نہیں ہوگا، انا استعمال ہوگا. پھر وہاں انا استعمال نہیں ہوگا، انا استعمال ہوگا. قرآن مجید میں ایک ایگزامپل تو مجھے یاد آتی ہے سورہ منافقون کی. اگر آپ پہلی آیت ہی پڑھیں گے، جو آیت ابھی یاد نہیں آ رہی لیکن سورہ منافقون کے اندر پہلی آیت کے اندر یہ آپ کو مل جائے گا. تو اگر انا اور انا کے دو بنیادی فرق سمجھنے، انا جملہ اسمیہ کے ابتدا میں آتا ہے، صدارت چاہیے ہوتی ہے اس کو. ابتدا نہ کریں، ابتدا میں تو یہاں بھی آیا لیکن اس کو صدارت چاہیے ہوتی ہے، یعنی ابتدا سے چاہیے ہوتا ہے. انا بیچ میں آ جاتا ہے، معنی دونوں کا ایک ہی ہے. ٹھیک ہے سر جی، معنی دونوں کا ایک ہی کام کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں 5 منٹ پہنچا. معنی دونوں کا ایک ہی ہے سر، اور کیا کہتے ہیں، فرق صرف جو بنیادی ہے وہ یہ ہے کہ انا جملے کے شروع میں آئے گا، صدارت چاہیے اس کو، اور انا جو ہے وہ جملے کے بیچ میں آئے گا. انا کے ساتھ لام تاکید داخل ہو سکتا ہے، انا کے ساتھ لام تاکید داخل نہیں. بس یہ 2-4 پوائنٹ تھے سر، اس کو نوٹ کر لیں. آج مجھے تھوڑا سا ایک کام تھا، اس لیے میں تھوڑی سی آپ سے معذرت چاہتا ہوں. معذرت کیا، گھنٹہ تو ویسے بھی ہو گیا ماشاءاللہ. ہمارے سلیم صاحب تو کہتے ہیں گھنٹے سے زیادہ مت لگایا کریں، مشکل ہو جاتی. تو آج آپ خوش ہوں گے سر، آج آپ ٹھیک ہے سر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے کیا، بہرحال میں نے جو آپ لوگوں کو ایکسرسائز بھیجی تھی کچھ ساتھیوں نے تو کر کے بھیجی ہے، کچھ نے نہیں بھیجی. جو جس نے نہ بھی بھیجی ہے میں آپ کو انشاءاللہ آج اس کو سولوشن بھیج دوں گا. جس نے نہ بھی بھیجی ہے لیکن اپنے پاس اس کو بنا کے ضرور رکھے، یا کم سے کم جو میں بھیجوں اس کو ایک پرنٹ آؤٹ کر کے رکھ لے. آپ کے پاس پورا ایک مینیول ہو جائے گا جو کچھ اب تک آپ نے. ٹھیک ہے سر جی. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.